بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مقامات حریریہ، یہ کتاب جو ہے علم ادب پر لکھی گئی ہے۔ کس پر؟ علم ادب۔ علم ادب کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کی تعریف لکھ لیجئے علم ادب کی۔ ادبا یا ادبو باب کرما یکرمو سے بھی ہے، میں تعریف لکھا دے رہا ہوں، اور ادبا یا ادبو باب ضربا یضربو سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے ادیب ہونا اور دعوت کرنا، دو معنی ہوتا ہے۔ اور علم ادب سے مراد لکھیے، تعریف لکھیے علم ادب کی، ہوا علم یحترز به عن الخطأ فی کلام العرب لفظا او کتابتا۔ ہوا علم یحترز به عن الخطأ، یحترز به عن الخطأ فی کلام العرب لفظا و کتابتا۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا کہ علم ادب وہ علم ہے جو کلام عرب میں لفظی اور کتابی غلطی سے بچائے۔ لفظی غلطی یعنی بولنے میں جو غلطی ہوتی ہے، اور کتابی غلطی یعنی لکھنے میں جو غلطی ہوتی ہے، اس سے جو علم ہمیں بچائے، محفوظ رکھے، اس علم کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ علم ادب۔ اچھا، علم ادب کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی موضوع نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ علم ادب کا موضوع جو ہے کلام منظوم اور کلام منثور ہے، یعنی نثر اور نظم۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ نثر اور نظم۔ اور اس کی غرض و غایت لکھ لیجئے۔ اس کی غرض و غایت ہے الاجادۃ فی فنین، الاجادۃ فی فنین المنظوم والمنثور علی اسالیب العرب۔ الاجادۃ فی فنین، دو فن میں عمدہ ہونا۔ الاجادۃ فی فنین، دو فن میں کیا ہونا؟ بولیے، عمدہ ہونا، دو فن میں عمدہ ہونا۔ اور دو فن آگے فی فنین کے بعد لکھیے المنظوم والمنثور۔ اور آگے علی اسالیب العرب، عرب کے طریقوں پر۔ عرب کے طریقوں پر آپ اشعار بھی کہنے لگیں، اور عرب کے طریقوں پر آپ گفتگو بھی کرنے لگے، اور یہ گفتگو میں اور شعر گوئی میں آپ بالکل عمدہ ہو جائیں۔ یہ اس علم کے پڑھنے کا مقصد ہے۔ الاجادۃ فی فنین المنظوم والمنثور علی اسالیب العرب۔ ٹھیک ہے؟ اس علم کی کیا ہے؟ یہ غرض و غایت ہے۔ اچھا، اس علم کو حاصل کرنے والے شخص کے لیے جو ہے چند علوم کا جاننا ضروری ہے۔ علم ادب جو حاصل کر رہا ہے اس کے لیے چند علوم کا جاننا کیا ہے؟ بولیے، ضروری ہے۔ اس میں سے ایک تو ہے علم بلاغت، جس کو آپ کہتے ہو علم بلاغت، یعنی علم معانی، علم بیان اور علم بدیع۔ ایسے ہی نحو و صرف، ایسے ہی علم کتابت، علم کتابت بھی جاننا ضروری ہے کہ لکھیں گے تو کس لفظ کو کیسے لکھنا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، علم کتابت۔ ایسی ایک علم ہوتا ہے علم قرض شعر، یعنی تختی شعر، اشعار کی تختی وغیرہ کرنا۔ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے والے کے لیے مختلف علوم، مجھے ترتیب اور پورے نام یاد نہیں ہے، 12 علم کو جاننا ضروری ہے۔ 12 علم جانے، جیسے مثال کے طور پر اس کو علم بیان آتا ہو، علم بدیع آتا ہو، علم معانی آتا ہو، علم نحو، علم صرف، علم قرض الشعر، اس طریقے سے جو ہے کچھ اور علوم بیان کیے گئے ہیں۔
علم عروض، علم انشاء اور علم خطابت، یہ ہو گئے 12۔ علم عروض، علم انشاء اور علم خطابت۔ علم انشاء یعنی مضمون نگاری اس کی درست ہونی چاہیے، علم خطابت یعنی لوگوں کے سامنے کس طرح کب کیا بولنا چاہیے، یہ سب علوم ہیں۔ تو یہ علم میں جب بندہ یہ توابع جو اس کے علوم ہے اس کو جب حاصل کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر علم ادب بھی پڑھے۔ اس کتاب کو کہا جاتا ہے مقامات حریری، اور اس کے مصنف کا نام لکھ لیجئے، مصنف کا نام کیا ہے؟ ان کے مصنف کا نام ہے قاسم بن، کہاں گیا نام؟ محمد بن عثمان، ہے نا؟ قاسم بن علی بن محمد بن عثمان حریری، یہ نام ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، اچھا ان کی تاریخ وفات لکھ لیجئے۔ تاریخ وفات ان کے سن 625 ہجری ہے۔ ایک منٹ، 500 معاف کیجیے، ہاں 500 سن 516 ہجری۔ اور تاریخ ولادت کہاں دی گئی؟ اس میں دی گئی ہے، کہاں ہے؟ 400، ہاں 446 جو ہے تاریخ ولادت ہے، اور سن 516، ہاں سن 516 تاریخ وفات ہے۔ یہ کتاب لکھی کب گئی اس کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو مشہور ہے، وہ بھی سماعت کر لیجئے۔ یہ مسجد حرام میں جو ہے بیٹھے ہوئے تھے یہ علامہ حریری رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک شخص آیا جس کا نام جو ہے بعد میں پتہ چلا ابو زید سروجی اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ ہاں، اس کو بیان کریں گے نام بیچ میں، ابو زید سروجی کا۔ یہ آیا، یہ ایک دم مسافر جیسا لگ رہا تھا، کپڑے میلے کچیلے، بال بالکل اٹے پٹے تھے، اور اس نے جو ہے اس مسجد میں ایک بیان کیا اور کہا کہ میرا بیٹا جو ہے فلاں جنگ میں رومیوں نے میرے بیٹے کو قید کر لیا ہے، اور وہاں سے ایک طرح چندہ نہیں کرتے ہیں، ایک طرح سے یعنی چندہ کیا نہیں، لیکن بولنے کا اس کا انداز ایسا تھا کہ لوگوں نے اس کی مدد کی، بہت سارے اس کو پیسے اسے دیے۔ یہ سن کر کے اپنے گھر آ گئے۔ پھر دوسری مسجدوں سے کچھ لوگ آئے ان کے پاس، کہا کہ ارے ایک شخص آیا اور وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو ان کو یہ لگا کہ یہ شخص کو یہ علم جو بگھار رہا ہے، اس کا مقصد، علم بگھارنے کا جو مقصد ہے وہ پیسے ایٹھنا ہے۔ وہ بڑی فصاحت و بلاغت میں گفتگو کر رہا تھا، یعنی نارمل سی بات جو عربی لوگ بولتے ہیں تو وہ انداز ان کا بالکل زبردست ہوتا تھا، بولنے کا انداز، کہ جس سے لوگ متاثر ہو جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے جو نواب لوگ ہوتے تھے، بادشاہ لوگ ہوتے تھے، وہ بھی متاثر ہونے لگے، یار یہ تو بڑا فصیح و بلیغ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بعض جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ نیا شخص آیا اور یہ لٹیرا دکھ رہا ہے، بالکل لوٹ پاٹ کے چلا جائے گا، سب کو اپنا گرویدہ بنا دے گا، تو آپ بھی جو ہے کچھ کوشش کیجئے۔ تو انہوں نے جو ہے نا اس طرح بیٹھ کر کے 5 مقامے لکھے، بعض لوگ کہتے ہیں 50 مقامے لکھے، بعض لوگ اور تعداد بیان کرتے ہیں۔ ابھی جو آپ کے پاس کتاب ہے اس میں کتنے مقامے ہیں؟ مقام بمانا مجلس ہوتا ہے، مقام بمانا کیا؟ مجلس، یعنی 5 بیٹھک، یوں سمجھیے کہ جیسے 5 ایپیسوڈ جس کو آپ بولتے ہیں نا ایپیسوڈ، تو پہلے زمانے میں انٹرٹینمنٹ کے لیے اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی تھی۔ یہ 5 ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہیں جس میں مختصر سے واقعے کو جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں عربی الفاظ میں بیان کیے جائیں گے، اور اس کو پڑھ کر کے آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے آپ کیا کیا طریقے استعمال کر سکتے ہیں، کس طرح کے الفاظ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو یہ ایک نارمل انداز اردو میں نے بول دیا، اب اس کو اور فصیح و بلیغ انداز میں کیسے بول سکتے ہیں، بندہ کیسے بول سکتا ہے؟ ایک طالب علم یوں لکھے گا کہ ایک سورج تھا جس کی روشنی طلباء پر پڑ رہی تھی، سمجھ رہے بات کو؟ اس طرح سے آپ اسی مفہوم کو فصیح و بلیغ انداز میں استعمال کرتے۔ کوئی بولے گا کہ ایک دریا تھا کہ اس کے زبان سے پانی کا بہاؤ ہو رہا تھا اور لوگ جو اس میں نہا رہے تھے، جو بھی اس طرح ایک مفہوم کو مختلف انداز میں ادا کیا جا رہا ہے۔ تو سیم یہی ہے یہاں پر کہ عربی میں کوئی ایک واقعہ وہ بیان کریں گے ایک مقامے میں، اور اس واقعے کو بیان کرنے کا انداز بڑا خوبصورت رہے گا، عربی الفاظ کا انتخاب جو بڑا خوبصورت۔
یہی سیکھنے کے لیے ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے خطبہ ہی پڑھیے، بہت مزیدار ہے۔ خطبہ میں انہوں نے جو ہے مقفع اور مسجع عبارتوں کا استعمال کیا ہے، اور الگ الگ جو ہے صنعتوں والے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ دیکھیے ہم خطبے کی طرف آتے ہیں، چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اللہم انا نحمدک علی ما علمت من البیان والہمت من التبیان کما نحمدک علی ما اسبغت من العطاء واسبلت من الغطاء۔ اللہم کی اصل بیان کی جاتی ہے کہ ایک اصل اس کی ہے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہم اصل میں تھا اللہم ام بخیر۔ اللہم امہ جو ہے نا، یہ زبہ کے وزن پر فعل امر کا صیغہ، امہ یا ام سے، اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ تو اللہ اصل عبارت تھی اللہ یا اللہ ام بخیر، اے اللہ میرے ساتھ قصد کا ارادہ فرما، بھلائی کا ارادہ فرما، خیر کا ارادہ فرما، معاف کیجیے، میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرما۔ ام بخیر، ام فعل امر کا صیغہ، تو عبارت تھی یا اللہ ام بخیر، بخیر کو حذف کیا گیا، شروع سے یا کو حذف کر دیا گیا، تو بچا اللہ امہ، اور پھر حمزہ کو حذف کر دیا گیا، کیا ہو گیا؟ اللہم، کثرت استعمال کی وجہ سے، جیسے بولتے ہیں اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، ہم اردو زبان میں بولتے ہیں اللہ خیر کرے، تو یہ بھی عبارت اصلی میں یہی تھی، یا اللہ امہ بولیے بخیر، اس کو اللہم بنایا گیا۔ انا بے شک ہم نحمدک تیری حمد کرتے ہیں، علی ما علمت من البیان والہمت من التبیان، بیان طبیان مقفع عبارت، ہم تیری حمد کرتے ہیں اس پر جو تو نے ہمیں بیان سکھایا۔ علی ما علمت، اور علمت سے من البیان میں من بیانیہ ہے ما کا، کس کا؟ اصل عبارت ہے انا نحمدک علی ما علمتہ، بات ہو گئی مکمل۔ ما اس میں موصول ہے، اور علمتہ جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، اس کا کیا بن جائے گا؟ لیکن صلہ میں ایک ضمیر جو ہے وہ محذوف کر دی گئی، علمتہ میں ہو ضمیر کیا کر دی گئی؟ حذف۔ اور ما جو ہمیں سکھایا، تو کیا سکھایا؟ من البیان، کیا سکھایا؟ من البیان، تو من کیا ہے کس لیے یہاں پر؟ بیانیہ، تبیین کے لیے آتا ہے، جیسے فجتنبوا الرجس، ناپاکی سے بچو، اور آگے آیا من البیان، یعنی کس سے؟ یعنی من الاوثان آیا، فجتنبوا الرجس من الاوثان، کرتے ہیں اس پر کہ تو نے ہمیں بیان سکھایا، اس پر کہ تو نے ہمیں وَأَلْهَمْتَ مِنَ التِّبْيَانِ، یہ بھی ہے ما الہمتہ، کیا عبارت تھی؟ تو ما تو حرف عطف کی وجہ سے اس کی لانے کی حاجت نہیں رہی، وَأَلْهَمْتَ مِنَ الْبَيَانِ من التِّبْيَانِ، اور جس طبیان کا تو نے ہمارے دل میں القاء کیا۔ کیا مطلب؟ الہما یلہم، الہام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل میں کسی بات کو ڈال دینا۔ الہمت من التبیان، جو طبیان تو نے ہمارے دل میں کیا کیا؟ ڈال دیا۔ بیان و طبیان کا مطلب کیا؟ دونوں کا مطلب ہوتا ہے واضح گفتگو۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ تو انسان ہی وہ ہے کہ جسے اپنے ما فی الضمیر کو واضح کرنے کا اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ انسان کے علاوہ بیل ہے، اس کو بخار ہو جائے تو بتا سکتا ہے بیل جا کے ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا میری پیٹھ میں درد ہو رہا ہے، تھوڑا دیکھ لیجیے، آپریشن کر دیجیے، بول سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ یہ بیان و طبیان کی طاقت انسان اللہ نے کس کو دی ہے؟ انسان کو، اس پر حمد کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس کو برات استحلال کہا جاتا ہے، خطبے میں ایسی بات کا ذکر کرنا کہ آگے کیا آنے والا اس کی طرف کیا ہو جائے، تو آگے یہی فصاحت و بلاغت کی باتیں آنے والی ہے، اس لیے اسی طرح کے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ کما نحمدک علی ما اسبغت من العطاء واسبلت من الغطاء، جیسا کہ ہم تیری حمد کرتے ہیں اس بات پر کہ تو نے ہم پر عطا، تو نے ہمیں بہت ساری عطا، تو نے ہم پر عطا کی۔ اسبغت من العطا، اسبغ یسبغ، اسباغ کا معنی ہی ہوتا ہے عطا کرنا، دینا۔ اسبغت من العطا کا معنی کیا ہو جائے گا؟ پورے دینے کو کہا جاتا ہے اسباغ، اسبغ یسبغ۔ اسبغت من العطا، جو عطائیں تو نے دی ہے اس پر ہم تیری حمد کرتے ہیں۔ واسبلت من الغطاء، اور جو تو نے پردہ لٹکایا ہے اس پر ہم تیری حمد کرتے ہیں۔ اسبلا یسبل، اسبال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسبال مکروہ تحریمی ہے، پڑھیں نماز کے بیان میں۔ اسبال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کپڑے لٹکانے کو کہا جاتا ہے نا اسبال، صدل بھی اس سے بنا ہے. تو اسبال اور غطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ. غطا کا معنی ہوگا جو پردہ تو نے لٹکایا اس پر ہم تیری کیا کرتے ہیں؟ دو باتوں پر حمد. کما نحمدک، جیسا کہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، علی ما اسبغت من العطاء، اس پر جو تو نے ہمیں عطا کیا، واسبلت من الغطاء، اور اس پر جو تو نے ہمارے لیے پردے لٹکایا. مراد ہمارے گناہوں کی ستر پوشی کی، ہمارے گناہوں کو چھپایا. ونعوذ بک، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، من شرۃ اللسن وفضول الحذر. شرۃن کا معنی برائی، شر سے، تیزی. شرۃن کا معنی برائی اور تیزی. اور لسن کا معنی لسان، زبان. مفردات کو یاد رکھنا اس کتاب میں یہ زیادہ کمال ہے، تاکہ آپ کے پاس عربی مفردات کا آپ کے پاس جو ہے وہ ایک یکمشت عربی مفردات جمع ہو جائیں. لسن کا معنی زبان. فضول کا معنی ہوتا ہے فضول، زیادتی. اور حذر کہتے ہیں بیہودہ گوئی کو. حذر کس کو کہتے ہیں؟ بکواس، جس کو آپ کہتے ہیں بکواس. معنی ہو جائے گا اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں زبان کی تیزی اور بیہودہ گوئی کی زیادتی سے. ٹھیک ہے، یا سیدھا معنی کر دیجیے فضول الحذر کا معنی سیدھا کر دیجیے فضول گوئی. کیا معنی؟ فضول گوئی. فضول گوئی اور زبان کی تیزی سے ہم تیری کیا چاہتے ہیں؟ پناہ چاہتے ہیں. کما نعوذ بک من معرۃ اللکن وفضوح الحسر، جیسے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کس چیز سے؟ من معرۃ اللکن. معرت کا معنی برائی، کمی، نقص. اور لکن کا معنی لکنت، تتلاہٹ. لکنت سمجھتے ہیں نا؟ آپ کہاں جا رہے ایسے بولتے ہیں نا بعض لوگ. جیسے وہ کیا بولتے ہیں، لوہار کے پاس ایک لڑکا نوکری آیا، دونوں جو ہے نا لے کر کے بولنے والا تھا، لکنت تھی زبان میں. تو لوہار نے جو ہے وہ لڑکے نے جو ہے لوہا نکالا گرم گرم، اور اس پر فوراً ہتھوڑا مارنا پڑتا ہے نا. تو بولتا ہے اب وہ بول ہی نہیں پا رہا جلدی سے، جلدی اس پر ہتھوڑا ماریے. جب تک لوہار نے سنا بولتا آ رہا ہوں. تو لڑکا بولتا رہنے دیجیے. بولے کیوں؟ بولے لوہا ٹھنڈا ہو گیا. بولے ہے کہ نہیں؟ اتنی دیر بولنے میں کیا ہو گیا؟ لوہا ٹھنڈا ہو گیا. تو وہ لکنت کو کہا تھا لکن. ٹھیک ہے، من معرۃ اللکن، لکنت کے عیب سے. معرۃن کا معنی کیا کیجئے؟ اور فضوح فضیحت سے بنا ہے. فضیحت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خدرا نصیحت دیگرے را فضیحت نہیں پڑھے ہیں کیا؟ خدرا فضیحت دیگرے را نصیحت، الٹا میں بول دیا. نہیں، دیگرے را نصیحت خدرا فضیحت. خود تو رسوا ہے نا، اور دوسرے کو کیا کر رہا ہے؟ نصیحت. تو خدرا فضیحت، دیگرے را نصیحت. خود تو بیکار ہے اور دوسرے کو کیا کر رہا ہے؟ نصیحت کر رہا ہے. خود بدبودار ہے تو دوسرے دار پتر لگاؤ، پتر لگانا سنت ہے. اور خود بغل اٹھاؤ تو پسینے کی بدبو آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس کو فضوح فضیحت رسوائی کو کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے؟ اور حسر کہتے ہیں زبان کی تنگی کو. دلیل حسر سنتے ہیں نا؟ دلیل حسر میں کیا ہوتا ہے؟ تنگ کر کے ایک دم بالکل پیک کر دیتا ہے کہ اتنی ہی قسمیں بنے گی، اس سے زیادہ قسم. تنگ کرتے چلے جاتے ہیں. جو آگے پیچھے کے راستے یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا ہے. اس طرح سے دلیل حسر تو اس میں تنگی ہوتی ہے. تو فضوح الحسری، اور تنگی کی زبان کی تنگی کی رسوائی سے. زبان کی تنگی کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بات کو 10 انداز میں بیان کرنے پر قادر نہ ہو تو ہماری زبان بولنے میں کیا ہے؟ تنگ ہے. یہ زبان کی تنگی کا معاملہ کب سمجھ میں آتا ہے؟ کہ جب آپ کچھ لکھنا چاہتے ہو. ایک بات ہے کہ جیسا لوگ لکھ رہے ہیں ویسا لکھتے چلے جاؤ. اب اس کو نئے انداز میں لکھنا ہے تو اگر زبان میں تنگی آگے نہیں بول پاؤ گے آپ، اور زبان میں تنگی نہیں ہے تو اس کو بول لو گے آپ اچھے انداز میں. یہ ہر بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فضوح الحسر سے اللہ کی پناہ چاہے. ٹھیک ہے، تنگی کی رسوائی سے اور لکنت کے عیب سے ہم تیری کیا چاہتے ہیں؟
پناہ چاہتے ہیں. وَنَسْتَكْفِي بِكَ الْإِفْتِنَانَ بِإِطْرَاءِ الْمَادِحِ وَإِغْضَاءِ الْمُمَاسِحِ. نستکفی، استکفا استکفی استفا کا معنی تھا کفایت طلب کرنا. کیا طلب کرنا؟ کفایت طلب کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سامنے والا کچھ ایسا کر دے کہ مجھے بھروسہ ہو جائے، میں اطمینان میں آ جاؤں، مجھے کوئی چیز کی کمی نہ رہے. اس کو کہتے ہیں کفایت طلب کرنا. نستکفی، اور ہم کفایت طلب کرتے ہیں بکا، تجھ سے، اللہ سے. مخاطب یہاں پہ ذات باری تعالی دعا ہے یہاں پہ. اے اللہ ہم تجھ سے کفایت طلب کرتے ہیں. کس چیز سے کفایت؟ الافتنان باطراء المادح. افتنان کا معنی فتنے میں پڑنا. افتنا یفتنو، افتنان کس باب سے؟ معنی کیا ہوگا؟ فتنے میں پڑنا. اطراء المادح، اطراح کا معنی تھا مبالغہ آرائی. کیا معنی ہوتا ہے؟ مبالغہ آرائی. کسی بھی کام میں زیادتی کرنے کو اطراء کہا جاتا ہے. اور مادح کا معنی کیا ہوگا؟ بولیے. مدح امدح سے تعریف کرنا. تعریف کرنے والے کی مبالغہ آرائی کے فتنے میں پڑنے سے میں تیری اے اللہ کیا چاہتا ہوں؟ کفایت طلب کرتا ہوں. میں تیری کفایت چاہتا ہوں تعریف کرنے والے کی مبالغہ آرائی کے فتنے میں پڑنے سے. میں تیری کفایت چاہتا ہوں. ترجمہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ وَإِغْضَاءِ الْمُسَامِحِ، مسامح کا پہلے مطلب سمجھے، اور اغضاء کا. اغضاء کہتے ہیں غضا، اغضا یغضی. اغضاء کا معنی تھا چشم پوشی کرنا، دیکھ کر بھی انجانا بن جانا، ہے نا. چشم پوشی کرنا، آنکھ بند کر لینا. اور مسامح کہتے ہیں، مسامح کہتے ہیں درگزر کرنے والے کو. درگزر کرنے والے کو چشم پوشی کرنے والے کی چشم پوشی سے. مطلب کیا؟ کہ ایک طالب علم غلطی کرے اور بار بار استاذ درگزر سے کام لے تو طالب علم کیا بن جائے گا؟ ڈھیٹ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اور ایک استاد ہے کہ خوب روزانہ بٹھا کے طالب علم کے 50 گھنٹہ تعریفی کر رہا ہے. بیٹھ بیٹا، ارے یہ ایسا یہ ویسا. طالب علم کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا. پھولے گا نہیں، تعریف سے پھولتا، اور اتنی زیادہ تعریف سے کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا بیچارہ. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو نہ تو تعریف میں مبالغہ آرائی کرنی چاہیے، اور نہ تو بہت زیادہ درگزر سے کام لینا چاہیے. دونوں باتیں کیا ہیں؟ خطرناک ہے نا. تعریف میں مبالغہ کریں گے تو بندہ پھول جائے گا، اور غلطی کرے اور چھوڑتے ہی رہیں گے تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اس لیے جو ہے کہتے ہیں نستکفی بکل افتنان باطراء المادح. تعریف کرنے والے کی مبالغہ آرائی کے فتنے میں پڑنے سے میں تیری کیا چاہتا ہوں؟ کفایت چاہتا ہوں. وَإِغْضَاءِ الْمُمَاسِحِ، اور چشم پوشی کرنے والے کی چشم پوشی سے میں تیری کیا چاہتا ہوں؟ کفایت چاہتا ہوں. کما نستکفی بکل انتصاب لإزراء القادح وحتک الفاضح. کتنا مزہ، بہت زیادہ پڑھنے میں، جب پڑھتے چلے جائیں گے ایسے یوں پڑھیے. وَنَسْتَكْفِي بِكَ الْإِفْتِنَانَ بِإِطْرَاءِ الْمَادِحِ وَإِغْضَاءِ الْمُمَاسِحِ كَمَا نَسْتَكْفِي بِكَ الْإِنْتِصَابَ لِإِزْرَاءِ الْقَادِحِ وَحَتْكِ الْفَاضِحِ. کما نستکفی، جیسا کہ ہم، بولیے نستکفی بکا، جیسا کہ ہم تیری کفایت چاہتے ہیں. کس چیز سے؟ الانتصاب. الانتصاب کا معنی لکھیے. الانتصاب معنی ہوتا ہے نشانہ بننا، ہے نا. کوئی آپ کو گولی کا نشانہ بنایا تو کیا ہو جائے گا؟ سر پھوٹ کے تربوز بن جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو انتصاب کہتے ہیں، بولیے نشانہ بننے کو، کسی کا نشانہ بننا، ایم پہ رہنا. اور لِإِزْرَاءِ الْقَادِحِ، ازرا یزری، ازرا کا معنی ہوتا ہے عیب لگانا. کیا لگانا؟ عیب لگانا. اور قادح کا معنی ہوتا ہے برائی کرنے والا. ایک ہے مدح، اور اس کے مقابل میں کیا ہے؟ قدح. مدح کے مقابلے میں کیا ہے؟ قدح. جیسے مادح کا معنی تعریف کرنے والا، اور قادح کا معنی کیا ہوگا؟ برائی کرنے والا. اور ازرا یزری، ازرا کا معنی عیب لگانا. اب معنی کیا ہوگا؟ برائی کرنے والے کے عیب لگانے کے، برائی کرنے والے کے عیب کا نشانہ بننے سے، برائی کرنے والے کے
عیب کا نشانہ بننے سے میں تیری کیا چاہتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی تعریف نہ کرے، ہے نا، تعریف کوئی نہ کرے، لیکن یہ بھی تو نہ کرے کہ میرے اندر کوئی وہ برائی ہے نہیں اور لوگ اس کو کیا کرے، اچھال اچھال کے بیان کرے. یہ بھی خطرناک ہوتا ہے. انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے دنیا سے، وہ پھر آگے بڑھ نہیں پاتا ہے. تو جیسے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی ہو، ویسے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے نہیں اور اس کی برائی کو کیا کیا جائے، اچھالا جائے. تو برائی کرنے والے کے عیب کا نشانہ بننے سے میں تیری کیا چاہتا ہوں، کفایت چاہتا ہوں. وَحَتْكِ الْفَاضِحِ، یہ فاضح وہی فضوح سے بنا ہے. ابھی اوپر لفظ گزرا فضوح، رسوائی، رسوا کرنے والے کی رسوائی سے. حتک کہتے ہیں، حتک عزت سمجھتے ہیں. نیتا لوگ ایک دوسرے پر کیس نہیں کرتے حتک عزت کا. مان ہانی کا کیس سمجھتے ہیں کیا؟ مان ہانی کا کیس بھی نہیں سمجھتے لوگ. مان ہانی کا کیس تو ایک دوسرے پر چلتے رہتا ہے. نقصان نہیں، عزت کا نقصان. مان ہانی، ہانی کا معنی نقصان ہوتا ہے، اور مان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مان سمان سمجھتے ہیں نا. تو مان ہانی، تو مان ہانی کو کہا جاتا ہے اردو زبان میں، عربی زبان میں حتک. کیا کہا جاتا ہے؟ حتک. حتک عزت کا کیس ہوتا ہے. تو مانا ہوگا رسوا کرنے والوں کی رسوائی سے. رسوا کرنے والوں کی رسوائی، زبردستی کسی کو کہیں سے رسوا کر دینا، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. چلے اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. صلو علی